السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، ہم لوگ نے کوشش کی پچھلے کئی ہفتوں سے کچھ ایسے پروگرامز کو آرگنائز کیا جا سکے جہاں بات ہو سکے، کچھ مذاکرہ ہو سکے، کسی موضوع پر گفتگو ہو سکے۔ پچھلے ہفتے بھی ہم نے کوشش کی کہ برطانوی اور اردو ایک مذاکرہ، ایک جائزے کے حوالے سے ڈسکشن ہو، گفتگو ہو، بات چیت ہو۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ برطانیہ اردو کی تیسری بستی ہے ظاہر ہندوستان پاکستان کے بعد، تو کیا واقعی ایسا ہے یا ایک مفروضہ ہے یا واقعی کوئی حقیقت ہے؟ اس کے پیچھے کیا ہسٹری ہے؟ کیسا کام ہوا ہے؟ کچھ کام ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے، یا اگر ہوا ہے تو وہ کہاں تک پہنچا ہے؟ اس کے کیا اور مزید اس کے اندر پیش رفت ہو سکتی ہے؟ کس طرح اس سے ہم مزید کام لے سکتے ہیں؟ یہ سب گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے کئی موضوعات پہ گفتگو کی، لیکن میں چاہتا تھا کہ اس موضوع پر ہم مزید بات کریں۔ تو ہماری کوشش تھی، ہماری خواہش تھی، ہماری تمنا تھی، آج جو ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں، ان میں جو پہلی مہمان ہیں وہ پیشے کے لحاظ سے تو وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، اور بہت عرصے سے وکالت بھی کر رہی ہیں۔ قانونی مسائل پر بے تحاشا پروگرام انہوں نے کیے ہیں، ٹی وی پر لگ بھگ کوئی 15-20 سال سے، جب شروع دن سے ایشین ٹی وی یہاں آیا، ویکٹون یا دوسرے اور جو چینلز آئے، ان تمام چینلز کے ساتھ انہوں نے مختلف پروگرامز کیے، اس کو لے کے چلتی رہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ان کی اردو سے محبت ہے، وہ 10 برس کی عمر میں برطانیہ آنے والے کسی بچے کو جو آج بھی آتا ہے اس کو کتنی ہوگی اور ان کو کتنی رہی، آج اس عمر تک پہنچ کر بھی ماشاءاللہ اردو سے جو لگاؤ ہے اور جس طرح انہوں نے اس اردو کو اپنی اگلی نسل تک بھی پہنچایا ہے۔ تو اس میں بہت سی ایسے ٹاپکس تھے، بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو میں چاہتا تھا کہ ان سے گفتگو کروں۔ میری آج کی پہلی مہمان بیرسٹر ہما پرائس صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ شکریہ، بہت شکریہ مجھے بلانے کا، آپ کا بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں، میں نے ان کو ہمیشہ ایسے موقع پہ ضرور اس لیے بھی بلا لیتا ہوں کہ اگر میں نہ پہنچ پاؤں تو عادل مظفر پوری صاحب جو ہے نائب کی حیثیت سے پروگرام کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ثابت کیا تھا ایک دفعہ کہ یہ جب میں یہاں نہیں پہنچ پایا تھا اور ہم نے پارک سے وہ پروگرام کیا تھا، آپ سب کو یاد ہوگا، شفقت یہاں موجود تھی اور یہ موجود تھے، انہوں نے بہت اچھا پروگرام کیا تھا۔ عادل بھائی السلام علیکم، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں احباب کا بہت بہت شکریہ۔ بہت عرصے سے میری کوشش تھی کہ میں آپ سے گفتگو کروں، آپ سے تو ہوتی رہتی ہے لیکن ہما سے بات کرنا اس لیے ضروری تھی کہ ایک تو ظاہر ہے یہ ہماری استاد بھی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے قانونی حوالوں سے تو ہمارے استاد ہیں نا بھائی، ہم تو ان سے سیکھتے ہیں، بالکل، لیکن اردو ادب کے حوالے سے بھی ہماری اس لیے استاد ہیں کہ آپ نے بہت عرصے سے، ایک کافی عرصے سے پروگرام کیا ٹی وی پہ اور آپ اس کو لے کے چلتی رہیں۔ تو پہلے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس موضوع کو تو ہم ابھی فی الحال ایک طرف رکھتے ہیں، آپ سے اس پہ گفتگو کریں گے۔ آپ کا جو اردو کا سفر تھا، 10 برس کی عمر سے آنے والا بچہ تو یہاں بہت سی چیزوں میں لگ جاتا ہے، نہ اس زمانے میں یہاں ٹی وی تھے جو ٹی وی کے ذریعے اردو پہنچتی، نہ اس طرح کے رسائل آتے تھے، نہ تنظیمیں تھیں، تو آپ تک اردو کس ذریعے سے پہنچی؟ سہیل، میری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ میں 10 سال کی عمر میں یہاں آئی، اور 10 سال بچوں کا جو ڈیولپمنٹل سٹیج ہوتا ہے نا، وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کسی فلاسفر نے یہ کہا ہے، گیو می اے چائلڈ فرام 0 to 10 اینڈ آئی ول گیو یو اے فائن ہیومن بینگ۔ تو میری خوش قسمتی یہ تھی کہ میں 10 سال پاکستان میں رہی، اور کیونکہ میرے والد یہاں پہ تھے اور میں اپنی والدہ کے ساتھ وہاں تھی، تو میں نانی کے گھر رہتی تھی، امی کے ساتھ۔ کبھی کبھی ہم دادی کے یہاں بھی چلے جاتے تھے، اور میرے دادا اور نانا بھائی تھے، تو ایک ہی سمجھے خاندان تھا۔ تو نانی سے میری بہت زیادہ محبت تھی، وہ مجھے بہت پیار سے پیش آتی تھیں۔ ایک تو ان کو یہ تھا کہ بچی یہاں ہے، اس کا باپ یہاں پہ نہیں ہے، تو وہ بہت زیادہ مجھے اپنے سے کلوز رکھتی تھیں۔ اور امی بہت جوان تھیں اس وقت، میں 16 سال کی عمر میں پیدا ہو گئی تھی، تو امی کو ان کی مصروفیت اور ہوتی تھی۔ تو نانی میری سر سید احمد خان کی فیملی سے تعلق رکھتی تھیں۔ اے آر خاتون ان کی فرسٹ کزن تھیں۔ اے آر خاتون کے بیٹے ڈاکٹر اقبال ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے، اور بچپن میں انہوں نے میرا ڈبل ٹائیفائڈ کا بھی علاج کیا، جو اس وقت میں بڑا مشکل کام تھا۔ تو اے آر خاتون کے سارے ناول ہمارے گھر میں ہوتے تھے۔ میں 4 سال کی تھی جب میرا اسکول میں داخلہ ہو گیا۔ اچھا، ہمارے خاندان کا ایک یہ نظام تھا کہ لڑکے لڑکیوں کو برابر تعلیم دینی ہے، تو ہم سب کو کانوینٹ اسکول میں ڈالا گیا، کیتھیڈرل اسکول لاہور میں۔ کیتھیڈرل میں جانے لگی، وہاں پہ آپ کو پتہ ہے وہ اسمبلی ہوتی تھی، وہاں آ فادر thou art in heaven اور یہ سب پڑھایا جاتا تھا۔ تو رات کو میں سونے سے پہلے ہاتھ باندھ کے 4 سال کی عمر سے آر فادر thou art in heaven کرنے لگی۔ اب میرے خاندان والے اتنے انلائٹنڈ لوگ تھے، انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا
لیکن میری نانی کو یہ لگا کہ مجھے پہلے اپنی شناخت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس کے بعد، کیونکہ جب تک آپ کو اپنی آئیڈینٹی کا نہیں پتہ ہوتا آپ کسی کے ساتھ بھی صحیح طریقے سے رشتہ نہیں بنا سکتے۔ تو انہوں نے میرے لیے کستانی رکھی، 4 سال کی عمر سے میں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا اور الحمدللہ 7 سال کی عمر میں مکمل کر چکی تھی سارے 30 سپارے، اور اس کے ساتھ ساتھ نانی نے ایک اردو کی استاد بھی رکھی میرے لیے۔ تو کیونکہ ہمارے اسکولوں میں تو نہیں پڑھاتے تھے، اردو بولنا بھی منع تھا، جس کی وجہ سے میری انگریزی بڑی اچھی ہو گئی اسکول میں جا کے، لیکن کیونکہ خاندان کو یہ تھا کہ یہ ایسا نہ ہو نہ ادھر کی رہے نہ ادھر کی رہے، اس لیے اس کو اپنا کلچر، تو مجھے پوری اسلامی تعلیم اور پوری اردو کی تعلیم گھر سے ملی، جو 4 سال کی عمر میں شروع ہو گئی تھی۔ جب میں 10 سال کی عمر میں انگلینڈ آئی ہوں تو میں بہت ہی روانی سے اردو بھی بولتی تھی اور انگریزی بھی بولتی تھی، اور یعنی نانی کی وجہ سے میرے دل میں ایک شاعری کا شوق بچپن سے پیدا ہو گیا۔ پہلے تو انہوں نے مجھے وہ سکھائی، لب پہ آتی ہے دعا، جو سب بچوں کو سکھائی جاتی ہے، اور ایک طرح سے وہ فلسفی بن گئی زندگی کی۔ اس کے علاوہ میری نانی 2 شعر بہت پڑھتی تھیں، اور مجھے وہ شعر بہت مسٹیریس لگتے تھے، اور میں ان سے پوچھتی تھی اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ پہلا شعر تھا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو میرے بچپن کے حوالے سے نانی مجھ سے کہتی تھی اس کا مطلب ہے بہت محنت سے تعلیم حاصل کرنا، اسکول میں بہت اچھی طرح کرنا، اور تمہیں بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے۔ یہ میری نانی کی خواہش تھی، تمہیں بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، لہٰذا اس کا مطلب ہے خود ہی کو اتنا بلند کرو کہ تم ڈاکٹر بن جاؤ۔ اچھا، دوسرا ایک شعر جو مجھے اور بہت اچھا لگتا تھا وہ تھا، لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ آپ یوں سمجھیں کہ نانی کے جو یہ 2 اشعار ہیں نا، یہ ایک طرح سے میری پوری زندگی کو آگے چلا رہے ہیں۔ فلسفہ حیات ہے پورا ان دونوں، فلسفہ حیات ہے۔ دیکھیں، لازم ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، میں کام جب کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے کوئی ہوش نہیں ہوتا کسی چیز کا، کام پہ میرا پورا فوکس ہوتا ہے، اور میں اکثر اپنی فیس بک پہ لکھتی بھی ہوں ورک ہارڈ پلے ہارڈ، اور جب میں یعنی اسے تنہا چھوڑتی ہوں کام کو، تو پھر میں مکمل طریقے سے یعنی موسیقی کی محفلیں، شاعری کی محفلیں، آپ کے پروگرام میں آنا، عادل نے پچھلے ہفتے بڑے خلوص سے مجھے بلایا تھا، یہ سب میرے لیے یہ ایک پارٹی کرنا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اچھا، بہت اچھا آپ نے اپنا بتایا، اور جس طرح کے اشعار انہوں نے بتایا، بات چیت ہوئی، ہم اس گفتگو کو آگے بھی چلاتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ آپ جب برطانیہ آئیں تو آپ نے یہاں حالات دیکھے ہوں گے، ظاہر آپ چھوٹی تھیں، آپ کی پڑھائی کی طرف آپ نے رغبت ہوئی آپ کی، آپ اس طرف چلتی رہیں، لیکن یہ اردو سے محبت آپ کی کم نہ ہوئی، اس کی بنیادی وجہ وہ نانی کی دی ہوئی تعلیم تھی، یا یہاں بھی کچھ ایسے آپ کو مواقع مل گئے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جو فاؤنڈیشن تھا وہ تو نانی نے رکھا، اور میرے دل میں انہوں نے مجھے صرف اردو سکھائی نہیں تھی، انہوں نے میرے دل میں اردو کی محبت پیدا کی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ مجھے اپنی سکھائی نہیں تھی، محبت پیدا کی تھی، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ تمہاری شناخت کی زبان ہے، اور تمہیں اس کو زندگی بھر بولنا ہے اور اسے آگے بھی پہنچانا ہے، یہ تمہاری زبان ہے، اور تم انگریزی بھی سیکھو اور بہت اچھی طرح انگریزی بھی بولنا، اور تم پروفیشنل بھی بننا۔ میری نانی کا بچپن سے یہ تھا کہ مجھے پروفیشنل بننا ہے، مجھے کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ تم کھانا پکانا سیکھ لو، مجھے آج بھی کھانا پکانا نہیں آتا اگر میں آپ کو سچ بتاؤں، لیکن اردو کے حوالے سے محبت بہت پیدا ہوئی۔ اچھا، پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے دل میں محبت ہوتی ہے نا تو وہ ایک پانی کی طرح اپنا رستہ تلاش کر لیتی ہے۔ جب میں سیکنڈری اسکول گئی تو میں اکثر میں ہر سال پاکستان جاتی تھی، اور میں وہاں سے بہت سارے کتابیں رسالے لے کر آتی تھی، تو میں اسکول میں بریک وغیرہ میں پڑھتی رہتی تھی بیٹھ کے۔ تو ایک ہمارے میتھس کے ٹیچر تھے مسٹر نظر، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، جب انہوں نے دیکھا کہ میری اتنی رغبت ہے اردو سے تو انہوں نے مجھ سے کہا تم او لیول کرو گی اردو میں؟ میں نے کہا میں تو ضرور کروں گی، میں تو بڑی ایکسائٹڈ۔ انہوں نے کہا لیکن تمہیں پھر اسکول کے بعد بھی 1 گھنٹے ٹھہرنا پڑے گا۔ میں نے کہا میں ٹھہروں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے مجھے اردو پڑھانی شروع کی۔ جب میرے اسکول کا کام ختم ہو جاتا تھا، بچے سب چلے جاتے تھے، میں اور وہ بیٹھتے تھے، پھر انہوں نے مجھے اردو کی بے تحاشا جو کریکولم سے وابستہ کتابیں تھیں وہ انہوں نے مجھے پڑھائیں۔ اس میں دیوان غالب بھی شامل تھا، توبۃ النصوح بھی شامل تھی، اور اس میں بڑی مشکل کتابیں تھیں، تو کافی مشکل اردو، بہت مشکل اردو تھی، لیکن انہوں نے مجھے پڑھائی، مجھے ہر چیز کا مطلب بتایا، اور انہوں نے کہا اگر تم نے یہ اردو کا او لیول پاس کر لیا تو سمجھو کہ تمہیں پھر برطانیہ میں کبھی اردو کا مسئلہ نہیں پیش آئے۔ اور پھر میں نے، میرا خیال ہے میں 15 سال کی یا 16 سال کی بھی نہیں تھی، میں نے اردو کا اے لیول پاس کیا، اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے گریڈ اے سے پاس کیا۔ زبردست، یعنی کہ بنیاد ہو گئی، پھر اس کے بعد ظاہر ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں۔ چلتے ہیں تھوڑا سا موضوع پہ بات کرتے ہیں، عادل بھائی کو بھی اس ڈسکشن میں شامل کرتے ہیں۔ عادل بھائی، آپ نے بھی بہرحال ایک بڑا وقت گزارا یہاں بھی، اور باہر بھی آپ رہتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔
میرا ایک سوال تھا جو میں نے شروع میں ایک ریز کیا کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ برطانیہ اردو کی تیسری بستی ہے. بہت سے لوگ اس کو حقیقت جانتے ہیں, بہت سے لوگ اس کو ایک مفروضہ کہتے ہیں, بہت سے لوگ اس تاریخی حوالے دیتے ہیں اور حقائق پیش کرتے ہیں کہ نہیں جناب یہ سب کچھ ہوا. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سہیل بھائی, جو لوگ اس کو حقائق سمجھتے ہیں ان کے پاس یقیناً کچھ ثبوت ہیں ان کے پاس اس بات کے, اور اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ برطانیہ اردو کی تیسری بستی ہے اور بلا شک و شبہ ہے, اور اس کا وہ کسی مفروضے کی بنیاد پہ نہیں ہے. جب بھی آپ کسی زبان کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس زبان کا کلچر وہ موجود ہو, اس زبان سے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں, اس زبان کی ترویج کے لیے کام ہو رہا ہو, کتابیں لکھی جا رہی ہوں. جس طرح برطانیہ میں بڑے بڑے شاعر, اگر آپ اسٹارٹ لیں نون میم راشد سے, ساقی فاروقی سے, تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنیادیں رکھی ہیں اردو کی برطانیہ میں. پھر اردو مرکز قائم ہوا, افتخار عارف یہاں تھے. پھر ہم نے صرف اس کو تقاریب اور مشاعروں پہ نہیں رکھا, برطانیہ میں ہمارے آبا و اجداد نے اس کو لیگلائز کیا, جیسے ہما نے ابھی بتایا انہوں نے او لیول اردو میں کیا. تو ہر زبان پہ او لیول کی اجازت نہیں ہوتی, اور ہر مختلف ممالک میں یورپ کے نہیں ہوتی. تو یہ اس لیول پہ پہنچنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد کی محنت ہے اور ان کا کام ہے, مواد ہے. جیسے آپ NHS میں جائیں گے, آپ کو ترجمہ کیے ہوئے انسٹرکشنز ملیں گے, تو اس میں آپ کو ہندی, اردو اور انگریزی اس طرح کی چیزیں ملیں گی. تو اس لیول پہ پہنچانا, اس لیول پہ اپنے آپ کو پروف کرنا کہ اردو بولنے والے, اردو محبت کرنے والے لوگ یہاں موجود ہیں, اور ان کے لیے یہ فیسلٹیز ہونی چاہیے کہ اردو میں ان کو انسٹرکشن ملے. تو یہ اسی کو کام کہتے ہیں. جب ترویج کی بات ہوتی ہے تو اشاعت کی بات ہوتی ہے, کبھی آپ کتنی اشاعت کرتے ہیں, کتنے لوگ موجود ہیں, اور آپ کے پاس ہر فنون لطیفہ کے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں. یعنی افسانہ نگار بھی یہاں موجود ہیں, افسانے چھپ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے نجمہ عثمان کا بھی نیا افسانہ ہے, بلکہ سفرنامہ ہے, وہ افسانہ نگار بھی ہیں اور انہوں نے سفرنامہ لکھا ہے. تو میرے نظریے سے پھر آپ کا چینل, آپ کا پروگرام 6 سال سے مستقل ہو رہا ہے, یہ خود ایک ثبوت ہے کہ اردو کا کام برطانیہ میں جس پیمانے پہ ہو رہا ہے کسی ایک ملک میں یورپ کے یا امریکہ کے نہیں ہو رہا. جی بہت اچھی بات کی. اچھا آپ کو بھی اس ڈسکشن میں ہم شامل کرتے ہیں. جی اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے عادل نے کہا, بہت اچھی بات کہی کہ پروگرامز ہو رہے ہیں, تقریبات ہو رہی ہیں, انعقاد ہو رہا ہے, لیکن یہ کیا صرف تقریبات ہو رہی ہیں یا ایک دوسرے کی مطلب سوری ٹو سے مطلب تنظیموں بھی ایک دوسرے میں کوئی ادھر جاتا ہے کوئی ادھر نہیں جاتا, یہ بھی ایک ایشوز رہتے ہیں. آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں کہ واقعی کام ہو تو رہا ہے, نظر بھی آ رہا ہے, کچھ اثر بھی ڈال رہا ہے؟ دیکھیں, میں اپنے ذاتی تجربے کی بنا پہ آپ سے یہ کہوں گی کہ میں نے 1977 میں اردو اے لیول کیا, اس میں بھی میرا گریڈ اے آیا ماشاءاللہ, اور 2013 میں میری بیٹی نے اردو میں اے لیول کیا اور اس کا بھی گریڈ اے آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, یہ تو عملی ثبوت مل گیا. عملی ثبوت. اور آپ اس کی سے بیٹی زیادہ جو میں ہے آپ کو کیا, مطلب ظاہر ہے اس کی جو فادر کی لینگویج ہے وہ اردو بھی نہیں ہے براہ راست. جی اس نے کیا. تو دیکھیں, جہاں پہ آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں ایک زبان میں تو وہ تو یقیناً بستی ہے, یقیناً بستی. اور آپ نے جو ذکر کیا کہ لوگوں نے اپنی تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں, بے شک ایسا ہے, اور میں خود ان تنظیموں, کیونکہ میں بہت ترسی ہوئی تھی اردو کے لیے, تو میں ہر جگہ چلی جاتی تھی, ہر ایک سے سیکھنے کی کوشش کرتی تھی. جتنے بھی تھے جن کو لوگ یہ بھی کہتے تھے انہیں تو کچھ بھی نہیں پتا, میں ان سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتی تھی. اور مجھے ان سب سے مجھے شفقت کا احساس ملتا تھا, کیونکہ وہ خوش ہوتے تھے, وہ کوشش کرتے تھے کہ وہ مجھے کچھ سکھا سکیں. تو یہ تو بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اردو کی کوالٹی کو برقرار رکھنا چاہیے, مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں کچھ ہے. ماضی کی کچھ تقریبات کے رنگ آپ بکھیر رہی تھی, ابھی کچھ بتا رہی تھی کہ بڑی بڑی اچھی تقریبات ہوئیں, تو کچھ آپ کے یاد میں ہیں, کچھ ذہن میں ہیں کچھ تقریبات؟ کچھ تقریبات میرے ذہن میں ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں, آپ نے اردو مرکز کا ذکر کیا, میرا خیال ہے اردو کی تیسری بستی برطانیہ کو بنانے میں افتخار عارف کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ انہوں نے اس قسم کی تقریبات نہیں کی جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. وہ بہت باقاعدگی سے پاکستان اور ہندوستان سے اردو دان خاص بلاتے تھے. ان کی وجہ سے میری ملاقات فیض احمد فیض جیسے شاعر سے ہوئی, ورنہ میری کیا اوقات. اور اب میں آپ کو بتاؤں, اب میں اتنی تصویریں لیتی ہوں, اس وقت مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی, یعنی میں ایک اسٹوڈنٹ تھی اس وقت, کہ میں فیض کے پاس جا کر ان کے ساتھ ایک تصویر, اور مجھے زندگی بھر اس کا افسوس رہے گا. فیض احمد فیض آتے تھے, احمد فراز آتے تھے, بڑے بڑے انڈیا سے لکھنے والے آتے تھے, اور ایسی شاندار محفلیں ہوتی تھیں, اور اتنا عمدہ معیار تھا اس وقت اس کا. اچھا, مطلب تقریبات کے حوالے سے بات کریں, عادل بھائی بھی موجود ہے, آپ خود جو ہے بزم اردو لندن کے روح رواں آپ لے کے چل رہے ہیں آپ لوگ اس کو. بہت سی تقریبات میں نے دیکھی, آپ کے بھی اسٹیج پروگرامز بھی ہوئے, میوزک کے پروگرامز بھی ہوئے, تو
تو کیا یہ سب بھی تقریبات جو ہے یہ حصہ ہیں اردو کے فروغ کا؟ دیکھیں بالکل ہیں، نو ڈاؤٹ، بغیر کسی شک و شبہ کے ہیں، لیکن اصل بات کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ تقریبات کس لیول کی ہو رہی ہیں. آپ بزم اردو لندن میں سید حسن مرحوم نے جب قائم کی، اس کے بعد انہوں نے جو پہلا مشاعرہ کیا اس میں قتیل شفائی کو بلایا، وہ صدارت کر رہے تھے مشاعرے کی. احمد ندیم قاسمی آئے، گوپی چند نارنگ کے ساتھ پروگرام ہوا یہاں بزم اردو نے. تو یہ جو اردو کے مستند لوگ ہیں ان کو بلانے کا مقصد صرف محفل سجانا نہیں ہوتا، ان کی رہنمائی میں کام کرنا ہوتا ہے. صحیح. تو یہ جو سید حسن مرحوم نے پودا لگایا تھا، جو آج یہ 26 جون 1986 کی بات ہے جب انہوں نے بزم اردو لندن قائم کی تھی، اور اگر آپ اس وقت سے لے کے ابھی تک پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم نے فیض کے اوپر پروگرام کیا، سعادت حسن منٹو پہ پروگرام کیا. تو یہ اردو کو زندہ رکھنا، اس نام کو زندہ رکھنا مقصد نہیں تھا کہ سعادت حسن منٹو یا ہم فیض کے لیے پروگرام، یہاں فیض میلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باقاعدگی سے ہوتا ہے. تو اس کا مقصد کسی شخصیت کو قائم رکھنا نہیں ہے، یہ اردو کو قائم رکھنا ہے، کیونکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ لوگوں کا لگاؤ کچھ نثر کی طرف ہوتے ہیں، کچھ شاعری کی طرف ہوتے ہیں، کچھ موسیقی کی طرف ہوتے ہیں. تو اردو ایک ایسی زبان ہے، لشکری زبان ہے، لیکن اس سے جو خلوص اور محبت کے بھی بہت سارے راستے ہیں. بے شک آپ کو ایک طرح کے لوگ نہیں ملیں گے، آپ کو کچھ لوگ ملیں گے جو موسیقی سے لگاؤ رکھتے ہیں، کچھ تصانیف پڑھتے ہیں، کچھ نثر کی طرف، کچھ شاعری کی طرف. تو ہر طرف توجہ دینے سے ہی یہ کارواں بنا ہے اور میلہ چلا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہما، آپ سے بات کریں گے. آپ نے بہت سے شعراء کو ظاہر ہے پڑھا بھی ہے، شوق سے بھی پڑھا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ مختلف جگہوں پہ پرفارمنس بھی ہوئی ہے، آپ نے بھی کی ہے، مختلف لوگوں نے آپ کے، بلکہ آپ لوگوں نے کچھ ایونٹ بھی کیا تھا جس میں مختلف غالب کے اور فیض کے ہو رہے تھے. آپ خود بحیثیت ذاتی طور پہ آپ کو کون سا شاعر ہے جو بہت زیادہ اپیل کرتا ہے، لگتا ہے کہ یار بس یہ ہے، اسی نے جو ہے نا میری دنیا بدل دی؟ فیض کا تو آپ نے تذکرہ کیا، لیکن اگر قدامہ کی طرف جائیں، بزرگ شعراء کی طرف جائیں، تو کون ایسا شاعر ہے جو آپ کو اٹریکٹ کرتا ہے؟ مجھے پتہ ہے کہ آپ کا خاندان کا تعلق دلی سے بھی ہے، تو آپ غالب بھی کہہ سکتی ہیں. جی. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بزم اردو میں ان سے پہلے تھی. جی بالکل، یہ مجھ سے پہلے سے، بلکہ جب وہ بزم اردو بنی تو میں اس کا حصہ تھی، میں جوائنٹ سیکریٹری تھی اس وقت. اچھا، تو بزم اردو میں شروع سے بزم اردو کے ساتھ جو ہے میں اس میں یعنی رہی ہوں موجود، اور اس کے ہم نے بڑے پروگرام کیے ہیں، اور اسد امانت علی کو ہم نے بلایا تھا. اچھا. اور وہ ایسا شاندار پروگرام ہوا تھا، بیٹرسی ٹاؤن ہال میں ہوا تھا. اور مجھے اس کا بڑا ایک دلچسپ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے اس وقت کا، کہ اسد امانت علی نے بڑی عمدہ غزلیں گائیں اور بہت اچھے شعراء کی غزلیں گائیں. پھر کسی نے ان سے فرمائش کی، وہ ایک پنجابی کا گانا تھا، پباں پاں سم تھنگ عمرہ لبیاں، سوری مجھے اتنی اچھی پنجابی نہیں آتی. اچھا، جب اسد، تو ظاہر ہے جو لوگ فرمائش، اسد نے گانا شروع کیا تو سید حسن کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا ہرگز نہیں ہوگا، پنجابی کا گانا نہیں ہوگا. اور وہ بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے اور ہم لوگ سب پریشان. پھر میں نے کیا کہ میں انہیں پکڑ کے میں نے کہا انکل آپ میرے ساتھ آئیے، میرے سے میں انہیں لے گئی. میں نے کہا انکل آپ تھوڑی دیر یہاں رہیں میرے ساتھ اور مجھے بتائیں کہ آپ کے کیا. اتنی دیر میں اسد نے گا کے اور سب کو خوش کر دیا. پھر ہم واپس گئے. تو سوری، آپ نے مجھ سے کیا پوچھا تھا؟ میں پوچھ رہا تھا کہ ظاہر ہے آپ تقریبات کا احوال بیان کری. میں ایک اور وہ سوال پر میں دوبارہ پوچھوں گا آپ سے، لیکن جو اصل سوال ایک اور اس میں سے اٹھتا ہے وہ اٹھتا ہے کہ آپ لوگوں نے بزم اردو لندن کے تحت اور بہت سے اس کے تحت ایک کچھ اسٹیج پروگرامز ٹائپ کے کیے، ادبی جو مشاعرے ٹائپ کے تھے، تاریخ کے کچھ گوشوں کو بھی آپ لوگوں نے آشکار کیا تھا، وہ کیا تھی؟ جی دیکھیں، آپ نے ابھی مجھ سے پوچھا تھا کہ میرے پسندیدہ شاعر. جی دیکھیں، فیض تو ریولوشنری شاعر تھے اور زبردست. ان کا مقابلہ میرا خیال ہے حبیب جالب اور فیض، یہ انقلابی وہی کہہ سکتے ہیں. اور ان کی شاعری ہم دیکھیں گے یہ تو، لیکن جو میں ترانے بن گئے ہر جگہ. لیکن دیکھیں، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں دل سے کس شاعر سے سچی محبت کرتی ہوں، اور اگر مجھ سے کوئی کہے کہ اگر ہم تمہیں ٹائم مشین میں بٹھا کر واپس بھیجیں تو میں کہوں گی آپ مجھے غالب کے پاس بھیجیں. کیا بات ہے، کیونکہ غالب مشکل دور تھا لیکن مجھے یہ بھی منظور ہے کہ میں ان کی ڈومنی ہوں اس وقت. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا، تو ظاہر ہے آپ نے بتایا کہ غالب آپ کے اتنے پسندیدہ تھے، آپ نے غالب کو پڑھا بھی ہے. اچھا، آپ خود ٹی وی پہ پروگرام کرتی رہی ہیں، مختلف آپ نے پروگرام کیے، تو کوئی ادبی پروگرام بھی آپ نے کیے؟ جی دیکھیں، میں نے پروگرام تو قانون پہ کیے، لیکن میں نے وہ پروگرام اردو میں کیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ میں انگریزی اور اردو دونوں میں برابر کی یعنی میری روانی ہے، تو اور میں کیونکہ بیرسٹر بھی ہوں، تو جو مشکل انگریزی قانون ہے
انہیں میں بڑی اچھی طرح ترجمہ کر کے اپنے ویورز کو بتا سکتی ہوں. اور میں نے اپنے سارے قانونی پروگرامز میں یہی کوشش کی ہے کہ میں لوگوں کو قانون کے بارے میں بتاؤں. مجھ سے پہلے جتنے لیگل پروگرام ہوتے تھے ان میں یہ کوشش ہوتی تھی کہ گیسٹس آئیں اور ان سے پیسے لیے جائیں اور پروگرام کے لیے, لیکن میں نے کبھی آج تک نہ تو کسی کو پیسہ دیا ٹی وی پہ آنے کا اور نہ میں نے کبھی اپنی پبلسٹی کی. میرا مقصد ٹی وی پہ, کیونکہ دیکھیں بیرسٹرز سلیسیٹر سے ذرا مختلف ہوتے ہیں, ہمیں اجازت نہیں ہوتی پبلسٹی کرنے کی. ہمارے جو ریگولیشنز ہیں نا بار اسٹینڈرڈز بورڈ کے, وہ ایک الگ ہی دنیا ہے. اس کے بارے میں آپ کو پھر کبھی تفصیل سے بتاؤں گی, اس پہ ایک الگ پروگرام کریں گے قانون کے اوپر, وہ بڑا اچھا. تو میں نے اردو کو ہی اپنے پروگرامز کے ذریعے, جب میں نے قانون کی باتیں بھی کی تو وہ اردو میں کی. اس کے علاوہ جب میں ویکٹون ٹی وی پہ 5 پروگرام ہفتے کے کرتی تھی, کیونکہ اس وقت میں بیرسٹری نہیں کر رہی تھی, میری بیٹی بہت چھوٹی تھی تو میں اس کی پرورش میں لگی ہوئی تھی, تو میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے تھوڑا سا اپنا جو میرا اثر و رسوخ وہ کر کے میں نے بدھ کا پروگرام جو ہے وہ ایک اردو کے لیے کر لیا تھا الگ, اور اس کا میں نے نام رکھا تھا ایک ملاقات. اور اس میں میری یہی کوشش ہوتی تھی جس طرح آپ کر رہے ہیں کہ میں اردو کی کسی ہستی سے ایک ملاقات کروں. مطلب پائنیئر تو آپ ہی ہوئی نا, آپ نے شروع کیا نا یہ پروگرام. وہ پھر میں نے ایک تو 2 لیگل پروگرام اس طرف 2, اور پھر بدھ کو میری مرضی کا پروگرام ہوتا تھا جو میں کرنا چاہتی تھی, کیونکہ میری کوشش تھی کہ میں لوگوں کو بلا کے سیکھوں ان سے اردو کے. میں ہمیشہ یہ چاہتی ہوں کہ اردو کے جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سے کچھ سیکھ لوں, مجھے بھی کچھ آ جائے اردو کے بارے میں, کیونکہ میرے اندر ایک بہت احساس کمتری ہے اس چیز کا کہ میں نے 10 سال کے بعد مجھے اردو کسی استاد نے نہیں پڑھائی. یعنی او لیول میں نے کیا, اے لیول میں نے کر لیا, لیکن وہ اردو کی گہرائی نہیں آئی جو اگر آ جاتی تو ہو سکتا ہے میں شاعری بھی کر سکتی, لیکن وہ میرے اندر ایک شاعر, ایک موسیقار, ایک فنون لطیفہ کا ماہر سب موجود ہے. آپ سے گفتگو جاری ہے. ہم ایک اور ٹاپک شاید ہم اس پر اور ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ عقیل دانش صاحب نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا روشنی اسکول کے نام سے, شاید آپ کے بھی علم میں ہوگا, اور جس کے تحت بہت سے انہوں نے بچے جو ہیں پڑھے. آج جو ہمارے لندن کے میئر ہیں صادق خان, وہ بھی ان کے شاگرد ہیں, انہوں نے ان سے پڑھا تھا. اور پھر انہوں نے کتاب, ایک سلسلہ شروع کیا تھا جو 100 اسباق کا, جو جنگ میں, تو وہ بھی ایک مستقل سلسلہ تھا. آپ کا بھی ان سے بڑا اچھا تعارف رہا, ہمارے بزم سخن کے سرپرست اعلیٰ بھی ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت جو ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے اتنا اس عبارت کو یہاں تک اس کو پہنچایا ہے, اب ہم کیا کریں, ایسا کیا قدم لیں کہ ہم اس کو بہتر سمت میں لے جا سکیں؟ یہ ذرا سا مشکل سوال ہے, اور میں آپ کو اس کا جواب کچھ اس طرح دوں گی کہ دیکھیں, ہم لوگوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ آرگنائز نہیں ہیں ایز اے کمیونٹی. آپ نے جیسے کہا کہ وہ انہوں نے 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لی, انہوں نے الگ بنا لی. ہم لوگوں نے آرگنائز طریقے سے اپنے بچوں کے لیے وہ ماحول پیدا نہیں کیا جس میں وہ مذہب بھی سیکھ سکیں, زبان بھی سیکھ سکیں, تھوڑا سا ہسٹری کے بارے میں پتہ چلے انہیں, تھوڑا سا انہیں رائٹرز کے, پوئٹس کے بارے میں. ہم نے ایک فل فلیج کریکولم نہیں دیا. اب دیکھیں میرے پڑوس میں ایک گریک عورت رہتی ہے, اس کے بچے شروع سے گریک اسکول میں جاتے ہیں, سیٹرڈے پورا وہ بچے گریک اسکول میں ہوتے تھے اور ان کو گریس کے بارے میں ہر چیز پڑھائی جاتی تھی. ہمارے یہاں جو ہے وہ توجہ وہ ایک آدھ چیز پر ہی رہ گئی, لیکن وہ اب دیکھیں بچے جو ہمارے, ان کو زبان نہیں سکھائی گئی, گھروں میں بھی زبان نہیں سکھائی گئی. ہمیں اس چیز پہ ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہماری امیگرینٹ کمیونٹی ہے, ماں باپ دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے, تب جا کے گھر کا گزارا ہوتا ہے. یعنی سب لوگ تو اس طرح نہیں ہوتے نا. میں تو خوش قسمت تھی کہ میرے شوہر اتنا کما لیتے تھے کہ میں گھر میں بیٹھ گئی بیرسٹری چھوڑ کے. ہر عورت کے پاس تو یہ چوائس نہیں ہوتی, کام کرنا پڑتا ہے. جب کام کرنا پڑتا ہے تو پھر بچوں پہ آپ وہ توجہ نہیں دے سکتے جب تک کہ وہ اسکول نہ جانے لگیں فل ٹائم. تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم کوئی سیٹرڈے اسکول ٹائپ چیز بنائیں جس میں ہم اپنے بچوں کو ہر چیز سکھائیں, صرف ایک چیز نہیں, ہر چیز سکھائیں. ان کو ادب کے بارے میں سکھائیں. ہمارے ملک میں اتنے زبردست پینٹرز گزرے ہیں, کسی کو نہیں پتا بچوں میں سے, اگر آپ کسی ینگ جنریشن سے کہ صادقین کون تھے, کوئی نہیں جانتا. شاید حسین کو تو پھر بھی جانتے کیونکہ حسین کا بالی ووڈ سے بھی تعلق رہا تھا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں, یعنی ہم نے اپنے بچوں کو کلچرلی ایجوکیٹ نہیں کیا. اچھا, میں اس میں 2 چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا, قطع کلامی ہو رہی ہے. دیکھیے کئی دفعہ آپ نے ذکر کیا کہ بہت ساری تنظیمیں ہیں اور آپس میں, لیکن میں اس کو مثبت لیتا ہوں, ٹھیک ہے, کیونکہ کمپٹیشن کا ایک تعصب ملتا ہے اگر آپ اس کو مثبت لیں. جیسے ہم نے بچوں کے لیے, پھر آپ نے کہا کہ کیا کیسے اس کو آگے ہم کیا قدم اٹھائیں, تو بزم اردو لندن نے 2 پروگرام کیے تھے بچوں کے اوپر, جس پہ ہم نے غالب کا ایک پروگرام کیا تھا, پورا سیٹ لگایا تھا. اور اس میں وہ بچے تھے جو یہاں پیدا ہوئے, وہ انگریزی کی الغار ہے, انوائرمنٹ مختلف ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا, میں اسی سلسلے کو جوڑوں گا یہیں سے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہمیں آپ سے بھی اس پہ رائے لینی, لیکن ہمیں ایک
چھوٹے سے بریک کی طرف جانا ہے. دوستو ہماری گفتگو بہت سنجیدہ ہے لیکن یہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکالے گی انشاءاللہ. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم گفتگو کریں کیونکہ ہم نے سنا یہی ہے کہ مکالمے اور گفتگو سے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے. ہم مسائل کا شاید حل نہ نکال سکیں لیکن کوئی ایک روشنی ضرور آپ کے لیے دے کر جائیں گے. ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں, بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین, وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے. ہمارے درمیان بہت ہی خوبصورت, بہت ہی اچھے دو مہمان موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں تہذیب و روایات کی امین ہما پرائز صاحبہ موجود ہیں, عادل مظفر پوری صاحب موجود ہیں. گفتگو بھی جاری ہے, باتیں بھی ہو رہی ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کیا خیال ان سے کوئی کلام نہ سنا جائے, نیکی اور پوچھ پوچھ, کچھ کلام سن لیا جائے, پھر گفتگو آگے بڑھائیں گے. جی یہ کہتے ہیں نا کہ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں, شاعر کو اور کیا چاہیے اگر آپ اس کی شاعری کی فرمائش کر دیں. جی ارشاد. تو یہ ایک چھوٹی سی غزل ہے, اس لیے میں نے سلیکٹ کیا آپ کے لیے. مسکرا کے دیکھو تو درد بھول جاتے ہیں, مسکرا کے دیکھو تو درد بھول جاتے ہیں, لوگ اپنے چہروں کی گرد بھول جاتے ہیں. بہت خوب. مسکرا کے دیکھو تو درد بھول جاتے ہیں, لوگ اپنے چہروں کی گرد بھول جاتے ہیں. بہت خوب. اور آپ سے معذرت کے ساتھ کہ خوشگوار لمحوں میں تلخیاں وہ ماضی کی, خوشگوار لمحوں میں تلخیاں وہ ماضی کی, عورتیں نہیں صاحب مرد بھول جاتے ہیں. تو معذرت کیوں کر رہے ہیں, یہ تو ان کے حق میں چلا گیا. خوشگوار لمحوں میں تلخیاں وہ ماضی کی, عورتیں نہیں صاحب مرد بھول جاتے ہیں. اور جب مدینے جاتے ہیں سب درود پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. سب مدینے جاتے ہیں سب درود پڑھتے ہیں, نعت یاد رہتی ہے حمد بھول جاتے ہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ, بھول جاتے ہیں. اور زندگی کے صحرا میں دن گزارنے والے, زندگی کے صحرا میں دن گزارنے والے, گرم یاد رکھتے ہیں سرد بھول جاتے ہیں. واہ 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 بھائی واہ. اور دیکھ کر تمہیں عادل سرخرو محبت میں, دیکھ کر تمہیں عادل سرخرو محبت میں, عشق کے سبھی مرشد وجد بھول جاتے ہیں. عشق کے سبھی مرشد وجد بھول جاتے ہیں. اور مسکرا کے دیکھو تو درد بھول جاتے ہیں, لوگ اپنے چہروں کی گرد بھول جاتے ہیں. بہت اچھی بات, بہت زبردست کلام آپ نے پیش کیا. بہت اچھا. اصل میں یہی ہوتا ہے, خوبی یہی ہوتی ہے کہ آپ کے کلام سے لوگ خوش بھی ہوں, محظوظ بھی ہوں. آپ سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جوڑتے ہیں ہم ماشاءاللہ, کیونکہ آپ نے جو جس طرح کی لباس اس وقت پہنا ہوا ہے یہ واقعی ہماری روایت اور تہذیب کی امین ہے یہ چیز. لیکن اب ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ یہ لباس لندن تو چھوڑیے, پاکستان میں بھی ناپید ہوتا جا رہا ہے. یہ لباس چھوڑیے, باقی جو ہمارے روایتی لباس تھے وہ بھی ناپید ہوتے جا رہے ہیں, زبان بھی ناپید ہوتی جا رہی ہے. ہمیں کمپلیکس ہوتا جا رہا ہے, ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اردو بس ٹھیک ہے, ہمارے بچے کو اردو نہیں آتی جناب, یہ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں. ہاں انگریزی میں بڑے اچھے نمبر آئے, وہ بھی لانا چاہیے. تو اس پر اور یہاں کے تناظر میں آپ کیسے روشنی ڈالیں گی؟ پھر اگلا میں آپ سے سوال پوچھوں گا جو ایک اور میرے ذہن میں تیار ہے. جی دیکھیں, آج میں جس طرح سے کپڑے پہن کے ہوں, میں اپنی نانی کو خراج عقیدت پیش کر رہی ہوں, بلکہ میں نانی کا ایک بٹوا بھی لائی ہوں اور اس میں سونف سپاری بھی ہے جو میں آپ دونوں کو پیش کروں گی. تو آپ نے جو بات کہی ہے اس میں ایک حد تک سچائی ہے. یہاں والوں کو تو کہتے ہیں کہ انہیں اردو نہیں آتی اور ان کے بچوں کو اردو نہیں آتی, لیکن میں جو پاکستان سے نکلنے والی اردو دیکھتی ہوں اس میں پیش کی جگہ واو, واو کی جگہ پیش. جی ایسا لگتا ہے کہ وہاں پہ لوگ اردو بھی بھولتے جا رہے ہیں اور انگریزی تو ویسے ہی سب کو نہیں آتی. دونوں زبانوں میں وہ معیار بہت کم ہوتا جا رہا ہے. ہمارے زمانے میں جو استاد ہوا کرتے تھے وہ اور استاد ہوتے تھے. اب مجھے نہیں معلوم کہ وہاں پہ کیا کرائیٹیریا ہے, لیکن تعلیم کا معیار بہت کم ہو گیا ہے. جو لوگ بی اے بھی کر لیتے ہیں, ایم اے بھی کر لیتے ہیں, ان کی بھی اگر آپ لکھائی دیکھیں یا اگر آپ ان کا اردو یا انگریزی جو بھی دیکھیں وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے. مجھے یاد ہے جب میں بچی تھی تو میرے نانا اور دادا آپس میں انگریزی میں بات کرتے تھے. ان کی یہ عادت تھی کہ وہ انگریزی میں بات کرتے تھے. ہر ایک
بہت اچھی اردو بولتا تھا اور بہت اچھی انگریزی بولتے تھے. اس زمانے میں یہ تھا کہ دونوں کا بیلنس بڑا ضروری تھا. آپ کو انگریزی آنی چاہیے کیونکہ ترقی کی زبان ہے, اگر آپ کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ انگریزی آئے. ہم لوگوں نے مشکل یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا میں مشکلات بڑھیں, دنیا میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوئیں جن کی وجہ سے لوگوں کی آئیڈینٹی کرائسس میں آ گئی, تو آئیڈینٹی کو پکڑنے کے لیے لوگوں نے کچھ ایسی چیزیں کی جو ڈیفینسو ہوتی ہیں, یعنی آپ نے ایکشن لینے کے بجائے ری ایکشن دیا. تو آپ جو یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں, میں پاکستان بہت جاتی ہوں, سال میں 2-3 چکر لگ جاتے ہیں. شکر ہے اللہ کا کہ یہ ریڈ لسٹ سے نکلا ہے تو میں تیار بیٹھی ہوں, ورنہ میں اب تک 2 دفعہ تو جا چکی ہوتی پاکستان. وہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 2 کلاسیں بن گئی ہیں اور میں ان دونوں میں سے ایک سے بھی آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتی, کیونکہ جب میری جو پرورش, ایک تو وہ ہیں جو بہت ہی زیادہ, یعنی بہت زیادہ کچھ عجیب ہی ہو گئے ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ ان کی جو ہسٹری ہے وہ سعودی عرب سے ملتی ہے, اس قسم کے ان کی آئیڈیالوجی ہے. ہم 2 طرف چلے گئے, ایک ادھر بڑھ گیا انتہا پسندی, اور دوسرے جو ہیں وہ ان کے ریاکشن میں وہ کچھ ایسی, وہ ویسٹرن نہیں ہے, ایکسکیوز می, میں ویسٹ میں رہتی ہوں, اگر وہ ویسٹرن ہے تو ان کو سچائی کیوں نہیں آتی, ان کو ایمانداری کیوں نہیں آتی, ان کو اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں آتی, ان کو پنکچوالٹی کیوں نہیں آتی, انگریزی بولنا, جینز پہننا, سگریٹ پینا اور شراب پینا, یہ تھوڑی ویسٹ کی عکاسی کرتا ہے. ویسٹ کی عکاسی کرتی ہے اکاؤنٹیبلٹی. ان کی سچائی آپ دیکھیں, رول آف لا, اصل چیز تو رول آف لا ہے. سب سے بڑی چیز رول آف لا. آپ یلو لائن پہ گاڑی پارک کر کے دکھا دیں مجھے, ٹکٹ نہ لگے آپ کو, آپ چاہے کوئی بہت بڑے منسٹر ہیں, آپ کوئی بہت بڑے پاپ سٹار ہیں, آپ جو بھی ہیں, اگر آپ نے ٹریفک لائٹ بریک کرنی ہوگی, قانون آپ کو پکڑ لے گا. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ کا سٹیٹس کیا ہے اور آپ کیا ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ ویسٹ کی سیکھیں بھائی. آپ وہ چیزیں کیوں سیکھیں جو آپ کو سکھائی جا رہی ہیں, اور گندی زبان استعمال کرنا, انگریزی کی گالیاں دینا, وہ سمجھتی ہے یہی ہمارا کلچر ہے. کیونکہ وہ فیمنزم کو جو وہ فارورڈ کر رہے ہیں نا, وہاں پہ جو یہ گروپ میں بات جو ادھر کی طرف چلا گیا ہے, فیمنزم اگر آپ نے دکھانا ہے تو آپ ایک عورت کو جینز میں سگریٹ ہاتھ میں لیں اور وہ گالیاں دے رہی ہو, یہ سمجھتے ہیں یہ فیمنزم سمجھتے ہیں. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ فیمنزم کا مطلب ہے عورتوں کو تعلیم اور کام کرنے کی, اور یہی ہمیں ہمارا مذہب, دین اور اسلام سب کلچر بھی ہمارا یہی سکھاتا ہے, ہم نے یہی کیا ہے. علم حاصل کرنے چین جانا پڑے. اسی چیز کو ہم دوسرے پیرائے میں دیکھتے ہیں. یہاں تو ہم نے پاکستان میں بات کی, لیکن ہم نے یہاں دیکھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو جو تربیت دی, جس طرح آپ اس کو لے کے چلیں, اس کا تو شوق ذوق وہ الگ چیز ہے نا, اس کے اندر پیدا کرنا بھی تو ضروری تھا. وہ مراحل پر آپ کیسے گزری, کیونکہ ایک اس کے ساتھ جو ایک اور چیز تھی کہ اس کو تو صرف انگریزی سیکھنی تھی, ضرورت بھی نہیں تھی اس کو کسی اور چیز کی, یہاں کے بچوں کو ہوتی بھی نہیں. وہ مراحل کیسے طے کیے آپ نے؟ دیکھیں, میں خود ماشاءاللہ, بیٹی کا نام بتائیے. میری بیٹی کا نام ہے پرنیا. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس کے نام کا بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جب ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمارے یہاں بیٹی ہو رہی ہے تو پھر ہم نے نام ڈھونڈنے شروع کیے, اور کیونکہ اقبال سے مجھے بڑی رغبت تھی, تو علامہ اقبال کی ایک نظم ہے طلوع اسلام. جی بالکل ہے. طلوع اسلام میں ایک مصرع ہے, مسافر زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر, مسافر زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر, شبستان محبت میں حریر و پرنیا ہو جا. اور پرنیا کا مطلب فارسی میں ہے اینٹیک سلک. تو وہ جب پیدا ہوئی تو وہ اتنی سلکی تھی, اس کے سنہری سنہری بال, نیلی نیلی آنکھیں, کہ مجھے لگا اس سے بہتر کوئی نام ہی نہیں ہے. کیا بات ہے, واہ واہ. پھر اس کا نام ہی ہم نے اقبال کی اس نظم سے لیا, پرنیا. پھر ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ شیکسپیئر کا بھی ایک کیریکٹر تھا جس کا نام تھا کیل پرنیا. اچھا جی, وہ اتفاق, وہ ہمیں پہلے معلوم نہیں تھا, تو وہ اس کا نام ہم نے اس سے لیا. اچھا, میں آپ کو دوسری چیز بتاؤں, کیونکہ مجھے خود اردو سے اتنی محبت تھی, اور میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے تھے جو مجھ سے کہتے تھے تم نے اردو کیسے سیکھی, تم نے کیسے سیکھی, ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں سکھائی نہیں. تو مجھے یہ احساس تھا کہ ماں باپ کو الزام ملتا ہے اگر نہ سیکھیں. تو میں نے اپنی بیٹی, یعنی میں جب پریگننٹ تھی تو میں ہر وقت عابدہ پروین اور میری حسن کی غزلیں سنتی تھی, اور میں اپنی بیٹی سے بات کرتی تھی کہ اس غزل کا مطلب یہ ہے, اس غزل کا مطلب یہ ہے. تو یوں سمجھیں کہ آپ پیدا ہونے سے پہلے سے وہ اردو کا ایکسپوجر میں نے اس کو دیا. ماشاءاللہ. اور جب وہ پیدا ہوئی تو میں نے اس کی ایج اپروپریٹ چیزیں اردو سے, میں نے ایک پوسٹر بنایا, اس پہ میں نے الف بے پہ اور اے بی سی ڈی دونوں بڑی خوبصورتی سے, کہ اسے اچھی لگیں, وہ انٹرسٹڈ ہو. لیکن سہیل, اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی چیز ہے جو, کیونکہ میں خود تعلیم یافتہ ہوں, مجھے اس کا احساس زیادہ تھا. بچوں کو اگر آپ نے اردو سکھانی ہے
تو آپ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے تم پاکستانی ہو یا تم ہندوستانی ہو, تمہیں اردو سیکھنی ہے, یہ تمہارا ملک ہے, یہ تمہارا کلچر ہے. میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ سب نہیں کیا. میں نے اپنی بیٹی سے کہا دیکھو بچے, آپ کی اماں جو ہیں ان کا تو ایک ملا جلا ہندوستان پاکستان کا ہے, یہ آپ کی ہیریٹیج ہے, اور آپ باقی آپ برٹش ہو, آپ انگلینڈ میں پلی بڑی ہو, آپ کے فادر یہاں کے ہیں, آپ یہاں کی ہو. اگر آپ اپنی ماں کا کلچر سیکھو گی تو آپ کی زندگی انرچ ہو جائے گی. اس حوالے سے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس میں شوق کیسے پیدا کیا. ویسے بچپن سے ہم یہ بہت بولتے ضروری تھا تھے کہ اور لوگوں تک یہ بات پہنچے. جی ہم بولتے تھے, میری بیٹی بچپن سے وہ مجھے دیکھ کے کہتی تھی, وہ مجھے اماں کہتی ہے, اماں پانی, اپنے باپ کو دیکھ کے کہتی تھی ڈیڈی واٹر. یعنی بچپن سے اس کو یہ پتا تھا کہ یہ دو, اور وہ بڑی نیچرلی اس نے اپنے اندر. اس کے اسکول میں پیرنٹس نے مجھے گورنر چن لیا, تو میں اس کے اسکول کی گورنر بن گئی. جب میں اس کے اسکول کی گورنر بنی اور جب اس کے پڑھنے لکھنے کا وقت آیا تو میں نے یہ سوچا کہ اس میں صرف شوق پیدا نہیں کرنا, اس کو میں نے اردو کا ایک سٹیٹس بتانا ہے کہ اردو کتنا بڑا سٹیٹس رکھتی ہے. میں نے اس کے اسکول میں ایک اردو کلب شروع کیا. اچھا. اور اس اردو کلب میں اس کے 5-6 انگریز دوست بھی آئے, جو 5-6 سال کے بچے وہ آئے, اور پھر میں نے اردو ان کو اتنی انٹرسٹنگ کر کے میں نے انہیں اردو پڑھائی, اردو کی کہانیاں, مستقل اردو بھی بولنا, انگریزی بھی بولنا, اردو بھی بولنا, تاکہ وہ پوائنٹ آف ریفرنس رہے, وہ کھو نہ جائیں اس کے اندر. تو وہ میری بیٹی تو وہ اتنی اس کو اردو کا کہ تو اردو اتنی بڑی چیز ہے. میری ماں اسکول میں آ کے, میرے فرینڈس, اس کی ٹیچرز اتنی خوش, اس کی ہیڈ ٹیچر نے مجھے کہا کہ آپ اس وقت آ کر ان کو اردو کلب میں سکھائیں. تو میں نے اپنی بیٹی کے دل میں یہ بات جو ہے وہ بٹھا دی کہ اردو جو ہے وہ برطانیہ کا کلچر ہے, وہ انگلینڈ کا حساب ہے, وہ آپ کو کہیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے. اب اردو جو ہے وہ برطانیہ کا کلچر ہے, اور ایک برٹش بچہ جس کی ہیریٹیج کہیں اور کی ہو, اس کو وہ ساری زبانیں اور وہ سارا کلچر پتہ ہونا چاہیے. یہ بڑا ضروری. تو اس طرح اس کے دل میں سٹیٹس جو تھا, جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو گفتگو کا آغاز کیا تھا, برطانیہ اردو کی تیسری بستی, اگر آپ جیسی چند ایک خواتین, میں کہتا ہوں آپ جیسی 2 اور ہو جائیں تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے انشاءاللہ, کیونکہ ماشاءاللہ بہت خواتین کام کر رہی ہیں, مرد حضرات کام کر رہے ہیں, لیکن جس طرح اردو کی محبت دل میں پیدا کرنے والا کام آپ نے کیا ہے وہ یقیناً ایک مشعل راہ ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر ہم فالو کریں اس طریقے سے, میں بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ بچوں کو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ ہم جب ڈانٹتے ہیں تو اردو میں ڈانٹتے ہیں, اور جب پیار کرتے ہیں تو انگریزی میں کرتے ہیں. حالانکہ یہ غلط ہے, ہمیں چاہیے کہ دونوں چیزیں جو ہے اردو میں کریں, تو ظاہر ہے محبت بڑھتی ہے. بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈانٹ پھٹکار کی زبان جو ہے نا, کیونکہ ہم اب جذباتی ہو جاتے ہیں نا, اپنے غصے کا اظہار بازے کرتے ہیں والدین, مجھے پتہ ہے اس طرح کی چیزیں. تو میں نے ان کو کہا کہ نہیں, یہ آپ غلط کرتے ہیں. اردو جو ہے نا وہ رابطے کی زبان, جس طرح آپ نے کہا, بہت اچھی بات کہی. عادل بھائی آپ سے بھی پوچھیں گے, آپ کے یہاں بھی ماشاءاللہ, کیونکہ آپ کا تو بیک گراؤنڈ پورا گھرانہ اردو کو لے کے چل رہا تھا, تو آپ نے کیسا دیکھا؟ آپ نے ابھی بتایا, بچے کے حوالے سے بھی کچھ بتایا تھا کہ آپ کے بچے ابھی اردو کی طرف رغبت ہے. جی, میں بات یہاں سے شروع کروں گا کہ جب میں یہاں شفٹ ہوا, کیونکہ ہمارے آبا و اجداد, ہمارے چچا وغیرہ تو بہت پہلے سے یہاں آباد ہیں, جس میں سید حسن اور غالب ماجدی صاحب ہیں. لیکن میں یہاں 2005 میں آیا تو میرے ایک بچے کی عمر 4 سال اور ایک کی 5.5 سال تھی. اچھا. تو وہ یہاں پرائمری اسکول گئے, تو ظاہر ہے وہ انگلش میڈیم اسکول تھا, لیکن انہوں نے جو اردو سیکھی, ابھی اگر ان سے کوئی بات کرے تو وہ پہچان نہیں سکتا کہ یہ برٹش ایجوکیٹڈ لڑکا ہے. وہ بہترین سلیس اردو بولتے ہیں, اقبال کو پسند کرتے ہیں, غالب کو پڑھتے ہیں. میری بیٹی جو یہاں بورن ہوئی ہے وہ بھی فراوانی سے اردو بولتی ہے, اردو سے محبت کرتی ہے, اردو کی نظمیں اس کو یاد ہے. حالانکہ اس کی ایج صرف 7th ایئر, 7 سال کی ایج عمر میں وہ اردو سے لگاؤ. تو یہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انوائرمنٹ سے ہوتا ہے. آپ جب ماحول دیں گے, آپ کو کہنے سے بچہ اردو نہیں پڑھے گا کہ آپ پاکستانی ہیں, آپ اردو پڑھنا ہوگا. اردو سکھانے کے لیے ہمیں اردو پڑھنا پڑے گا, ہمیں اردو بولنی پڑے گی. جیسا آپ نے کہا کہ گھر میں آپ کے جو جذبات کا اظہار ہے وہ کسی بھی صورت میں اردو میں ہو, تو جب آپ ماحول دیتے ہیں تو بچے تیزی سے لرن کرتے ہیں. اور یہ ان کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہوتی, یہی محبت ہے. یہ ان کو ایز اے مدر ٹنگ, ایز اے پیرنٹس لینگویج, وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور پھر وہ اس میں بات کرتے ہیں. جی, تو ہمارے گھر تو اسی طرح کا ماحول. بہت اچھا آپ نے اس کو بتایا. یہ ایک ضروری ہے کہ ہم بچوں تک وہ ماحول پہنچائیں جو ماحول کے ذریعے وہ ہو. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو آج ہم غالب کی بات کر رہے ہیں, یا فیض کی بات کریں, فراز کی بات کریں, اور بہت سے شعراء جو ہے, ان کا کلام, ان کی جو گفتگو تھی, جو ان کا سعی حاصل تھا پوری زندگی کا, وہ کیسے ہم ان بچوں تک اس شاعری کو کیسے پہنچائیں, وہ کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, میں نے تو ذریعہ یہ بنایا ہوا ہے کہ میں پنیا کے بچپن سے اپنے گھر میں محفلیں کرتی ہوں. ہمارے گھر میں بہت موسیقی کی محفلیں ہوتی ہیں, مشاعرے ہوتے ہیں,
اور شروع سے جب سے وہ یعنی بولنے کے قابل ہوئی تھی اس وقت سے میں ایک محفل کرتی ہوں اور میں اس سے کہتی ہوں کہ آپ نے اردو میں سب کا جو ہے نا ویلکم آپ نے کرنا ہے. کیا بات ہے. تو اس سے اس کو ایک یعنی ایک یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اس کا حصہ ہوں. تو وہ ماشاءاللہ اب تو وہ ایسی اردو میں لوگوں کا استقبال کرتی ہے کہ لوگ بے ہوش ہونے والے ہو جاتے ہیں, کیونکہ اگر آپ اس کی شکل دیکھیں بالکل پہچان نہیں سکتے وہ شکل سے یعنی نیلی آنکھیں, وہ شکل سے اپنے باپ پہ گئی ہیں بالکل, اور ویسے پرسنالٹی ہم دونوں کی سمجھیں, لیکن وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بن گئی تو وہ بھی باپ پہ گئی ہیں, میرے پہ نہیں گئیں. تو وہ ساری محفلوں میں اس کا ہمیشہ سے ایک بھرپور حصہ رہتا ہے. سب سے وہ اردو بولتی ہے اس محفل میں جو ہمارا, اور بہت محفل ہوتی ہے. میں بہت شوقین ہوں موسیقی اور شاعری کی, تو میں نے بہت محفلیں کی اور میں نے کوشش کی کہ میری ایسے دوستوں سے میرا جو ہے رشتہ بنے کہ جو اپنے گھر میں محفلیں کرتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ مجھے بہت ضروری ہے کہ میں یہ کریڈٹ دوں صوفی کو, جو مصطفیٰ شہاب نے شروع کیا تھا. پرنیا بچپن سے صوفی کی محفلوں میں جاتی ہے, بچپن سے, اور اس کو وہاں بہت وارمتھ, بڑی محبت, بڑی شفقت ملی, اور وہاں پہ اس نے دیکھا کہ یہ ایک مین سٹریم جگہ ہے, یہاں پہ سٹیج پہ اردو میں چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کے اندر اردو کو لے کے کوئی احساس کمتری کبھی پیدا ہی نہیں ہوا, کیونکہ میں نے اردو کو ایک اتنا بڑا اس کے سامنے بنا کے پیش کیا, اور انگریزی تو ظاہر ہے اسے آنی تھی. بالکل آپ نے صحیح کہا. میں نے بھی بچوں کے ساتھ کی, میری بیٹی ایمل اور ابیہ جو ہیں وہ ماشاءاللہ یہیں بورن ہوئی, یہیں پڑھے لکھے, لیکن وہ مشاعروں میں اکثر میں نے جان ایلیا کا کلام اس سے پڑھوایا. اب تو تھوڑا گھبراتی ہے لیکن ابھی بھی پڑھ رہی ہے وہ, اور جان ایلیا, غالب کے کلام چھوٹی بیٹی سے پڑھا. تو یہ ضروری ہے بچوں کو پتہ چلے اپنی زبان, اپنی چیز کو اون کرنا بڑا ضروری ہے, ورنہ تو باقی تو ہم کر ہی لیں گے کور. جی عادل بھائی کچھ کہہ رہے تھے. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اردو بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کیا لندن اور برطانیہ جو اردو کی تیتھی بس رہی ہے. تو یہ جو کام ہے نا, جو یہ اردو مطلب پاکستان نہیں ہے, یہ انڈیا نہیں ہے, یہاں کلچر نہیں ہے اردو کا, لیکن ہم نے کلچر بنایا ہوا ہے. ہم یہاں کام کر رہے ہیں نئی جنریشن کے اوپر. تو نئی جنریشن کے اوپر اگر آپ کام کر رہے ہیں اور وہ اردو سیکھ رہی ہے, بول رہی ہے, جان ایلیا کے اشعار یاد ہیں, میرے بیٹے کو غالب کی غزلیں یاد ہیں, یہ کام ہے, یہ کریڈٹ ہے, اور یہی ہمیں کرنا ہے, اور اسی کو فروغ دینا ہے کہ نئی نسلوں تک اردو کا ٹرانسفر ہو جائے. تو آپ کو لگتا ہے انشاءاللہ آگے بھی جائے گا سلسلہ؟ دیکھیں, اگر اپنے حصے کا کام تو ہم کر چکے ہیں. میری بیٹی اگر بول رہی ہے اردو, اور اسے بڑی محبت ہے اردو سے, اور لباس سے بھی بڑی محبت ہے, اور وہ جب وہ اپنے کالج کے فنکشنز میں جاتی تھی تو وہ غرارے اور لہنگے اور ایسی چیزیں پہن کر جاتی تھی, اور وہ جب انگریزی کپڑے پہن کے بھی تھی تو ایک ٹیکا ضرور لگا لیتی ہے ساتھ. یعنی اپنے مکسڈ کلچر ہونے میں اس کو بہت فخر ہے. بڑی بات ہے. اور مجھ سے وہ فرمائش کر چکی ہے کہ اماں آپ نے, یہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ میرے بچوں کو بھی اردو آپ نے سکھانی. کیا بات ہے. یہ مجھ سے فرمائش کر. میں ایک بات ایڈ کروں گا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو اردو کو خطرہ ہے, تو میں اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اردو کو کوئی خطرہ نہیں, کوئی خطرہ نہیں ہے. اردو میں خود اتنی طاقت اور اتنی کشش ہے کہ نئی جنریشن بھی اس کی طرف آ جائے گی. ہمیں اپنے حصے کی دیا جلانی ہے, بس ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے. دیکھیں, اس کے علاوہ آپ اگر اردو کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو ریختہ.com کی بات کرنی بڑی ضروری ہے. ریختہ.com جو ہے اس نے اردو کو امر کر دیا ہے, آئندہ چلتی دنیا, رہتی دنیا تک اس کو کر دیا, کیونکہ وہ ایک دفعہ جب کوئی چیز نیٹ پہ آ جاتی ہے تو وہ محفوظ ہو جاتی ہے. اور ریختہ پہ انہوں نے کتابوں کے PDF اور بڑے لوگوں کے, بڑی پرانی کتابیں, بڑی پرانی کتابیں. اچھا, اس کا میں آپ کو بتاؤں, ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اردو ہماری زبان ہے, ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ اردو کو وہ اون کر لیں. ریختہ کو 150 ملکوں میں لوگ ایکسیس کرتے ہیں. 150 ملکوں میں تو اردو بولنے والے نہیں رہتے ہوں گے, اور جو 150 ملکوں میں جو لوگ ایکسیس کرتے ہیں ان میں سے 50% انڈر 25 ہوتے ہیں. یہ سارے سٹیٹسٹکس ریختہ کے کتنے زبردست ہیں. دیکھیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مختلف زبان بولنے والے, کیونکہ ایک اور پتہ نہیں مجھے ذکر کرنا چاہیے یا نہیں, لیکن فلموں نے اردو کو بہت زیادہ فروغ دیا ہے. جہاں جہاں فلمیں جاتی ہیں, اور جس ملک میں لوگ فلمیں دیکھتے ہیں, آپ دیکھیں رشیا میں جو ہے وہ فلمیں دیکھتے ہیں تو ان کو شوق ہے زبان سے. نہیں, زبان تو پھیلی ہے, ظاہر ہے اس کے ذریعے سے, گانوں کے ذریعے, فلموں کے ذریعے. تو ایک ثبوت اور میں آپ کو دیتا ہوں کہ اردو کو کوئی خطرہ نہیں ہے. غالب ماجدی صاحب کی پوتی یہاں پیدا ہوئی ہے, آمنہ اس کا نام ہے, آمنہ غالب, اور وہ یہاں سے GCSE کر چکی ہے, اب یونیورسٹی جانے والی ہے, لیول ہوا ہے. وہ اپنا موبائل اردو میں رکھتی ہے, ماشاءاللہ, اس نے کنورٹ کیا ہوا ہے, اس کا پورا موبائل اردو میں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو جب نیو جنریشن کی یہ حال ہے, میں یہاں روکوں گا, یہاں یہ بات کہوں گا کہ ہم بالکل پریشان نہیں ہیں. ہم تین جو یہاں بیٹھے ہیں نا, ہم تو بالکل پریشان نہیں الحمدللہ, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی بالکل پریشان نہ ہو, اس لیے کہ اگر اس طرح کی ہمتیں, حوصلے اور تربیت موجود ہے
تو میں نہیں سمجھتا کہ اردو کو کوئی نقصان نہیں، ہوگا. میں انشاءاللہ نہیں اردو چل رہی ہے, آگے بڑھے گی اور بہت تیزی سے آگے بڑھے گی. جی سوری, انشاءاللہ. میں جذبات میں آ گیا تھا. نہیں, آپ نے بالکل صحیح کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بس اپنے حصے کا کام کرتے جائیں. جن لوگوں کو تشویش ہے اردو کے حوالے سے, ان کو چاہیے کہ وہ خود کوئی دیا جلا لیں, وہ مطمئن ہو جائیں گے. اچھا, جیسے آپ نے تذکرہ کیا مختلف چیزوں کا, ہمارے یہاں زبان بھی بگڑ بھی رہی ہے. بالکل یہ بات صحیح ہے, یعنی کہ اردو میں بہت سی ایسی چیزوں کی آمیزش ہوتی چلی جا رہی ہے زبان کے حوالے سے. پاکستان میں تو خیر بہت ہو رہی ہے, لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ جن کا کام ہے, دیکھیں بات سڑک پہ جو بھی زبان بولی جا رہی ہے وہ ایک الگ چیز ہے, یا دو آدمی گفتگو میں اردو انگریزی ملا کے بات کر رہے ہو, جو بھی کرو, لیکن کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میڈیا والوں کو بہت اچھا, بہت سٹیبل, بہت ڈھنگ سے اردو بولنی نہیں چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں ہم تینوں بھی میڈیا والے ہیں, ہم صحیح زبان میں گفتگو کر رہے ہیں. نہیں, جو خبریں سنا رہے ہیں بعض جگہوں پہ عالم یہ ہے کہ پہلے ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے شین قاف درست نہیں ہے, اب تو غین اور خے بھی مسئلہ ہو گیا. میں آپ کا اشارہ سمجھ گیا ہوں. جو کلپ چل رہا ہے وہ اردو غلط لکھی ہوئی ہوتی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے سہیل بھائی, ہم تو برطانیہ کی بات کر رہے ہیں, اگر آپ پاکستان کی بات کریں نا, تو پاکستان میں جو ادارے اردو کی ترویج کے لیے بنائے گئے ہیں, تصنیف و تالیف کا ادارہ کراچی یونیورسٹی میں تھا جو بند ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, اردو ڈکشنری بورڈ ہے جس میں 2 لفظ تو خود ہی انگلش کے ہیں, ڈکشنری اور بورڈ. ٹھیک ہے, تو جب آپ کا یہ عالم ہوگا, تو میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے میں اسلام آباد گیا ہوں. میں نے افتخار عارف صاحب سے بات کی ہے. انہوں نے مجھے کہا ہے آمیزش سے ان کو اتنا خطرہ نہیں ہے, لیکن کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, کام کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ کام اگر آپ روک دیں گے تو پھر آپ میڈیا سے شکایت نہیں کر سکتے. کیونکہ تصنیف و تالیف کا کیا کام تھا کہ وہ ترجمہ کرتے, جیسے ہما نے بہت اچھی بات کہی, یہ لاء کا پروگرام اردو میں کرتی تھی. ٹھیک ہے, تو ان کو ٹرانسلیٹ کرنا ہوتا ہے سارا انگلش کا لاء جو ہے, اردو الفاظ استعمال کرنے, اسی کو تصنیف و تالیف کہتے ہیں. یہی اردو کے ترجمے کا کام ہے جو انہوں نے کر دیا ٹی وی کے اوپر. کیا پاکستان میں ابھی یہ کام ہو رہا ہے کہ وہ تراجم کر رہے ہیں اور وہ پھر میڈیا کو بھیج رہے ہیں کہ اب آپ اس لفظ اس چیز کی جگہ وی سی آر کی جگہ آپ یہ استعمال کریں گے, ٹیلی فون کی جگہ آپ ہاتف بولیں گے, جیسے عربی میں ہاتف کہتے ہیں. تو یہ کام بند ہو گیا اصل میں. جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو ترقی کرتی ہے زبان. آپ نے بہت اچھی بات کی. اچھا, اسی طرح آپ نے شروع میں تذکرہ کیا اے آر خاتون کا اور مختلف افسانوں کا اور مختلف ناولز کا. ایک دور تھا کہ ہمارے یہاں ناول باقاعدگی سے آتے تھے, ڈائجسٹ آتے تھے, رسائل آتے تھے, پڑھتے تھے لوگ. ہم خود یاد ہے لائبریری سے جا کے کتابیں لے کر آتے تھے, بچوں کے الگ, بڑوں کے الگ, سب آتا تھا. اس سے تھوڑا, میں یہاں کی بات نہیں کر رہا, میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, آپ سمجھتے ہیں اس سے تھوڑا ہم کٹ گئے؟ یہاں تو بک سے محبت, کتاب سے محبت موجود ہے, لیکن پاکستان میں ہم لوگ کٹے نہیں ہیں اس سے. میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی, مجھے اتنی معلومات نہیں ہے وہاں کے بارے میں. اچھا, ڈرامے تو آپ دیکھتی ہیں, جو پاکستان سے ڈرامے آ رہے ہیں؟ میں پہلے دیکھتی تھی جب حسینہ معین کے اور ایسے ڈرامے آتے تھے, لیکن اب تو مجھے لگتا ہے کہ ڈرامے بھی بہت معیار ان کا خراب ہو گیا ہے, صرف زبان کے حوالے سے نہیں بلکہ کلچر کے حوالے سے. کلچر کے حوالے سے یعنی وہ اتنا زیادہ رونا دھونا, ہر آدمی کی 2 شادیاں, ہر عورت کو ساس کی پرابلمز, ایسا نہیں ہوتا تھا. حسینہ معین کے زمانے میں جو اداکارائیں ہوتی تھیں, وہ کوئی ڈاکٹر ہوتی تھی, کوئی ٹیچر ہوتی تھی, وہ کچھ نہ کچھ ملک کے لیے کر رہی ہوتی تھیں, اپنی کنٹریبیوشن کر رہی ہوتی تھیں باہر کی دنیا میں. اب تو بالکل بدل گیا ہے وہ سارا سسٹم بالکل. آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ ڈراموں کے حد تک حسینہ معین کے معیار کی تو کیا بات ہے, ظاہر ہے بہت تاریخی ڈرامے دیے انہوں نے, انکہی اور تنہائیاں. کتاب سے تعلق کٹا ہے, آپ تو دیکھتے رہتے ہیں, آپ جاتے رہتے ہیں. جی بالکل, کتاب سے تعلق پہلے بھی کبھی نہیں تھا اس لیول کا جس لیول کا ہونا چاہیے تھا. مجھے کہنے دیجیے, پہلے بھی نہیں تھا. اگر آپ برطانیہ کو دیکھیں گے تو یہاں جس طرح کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور شائع ہوتی ہیں, اس لیول کی پاکستان میں نہ کبھی شائع ہوئیں اور نہ پڑھی جاتی. وہ رغبت نہیں تھی. جو رغبت تھی بچی کچی, وہ بھی ختم ہو گئی ہے, وہ بھی زوال پذیر ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے, اس کی طرف وہی میں کہہ رہا ہوں کہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو ادارے بنائے گئے ہیں جس مقاصد کے لیے, وہ اپنے مقاصد پہ اگر کام کریں تو اردو یقیناً ترقی کرے گی. لوگ ضرور کتاب پڑھیں گے, معیاری کتاب پڑھیں گے. اور کئی لوگوں نے بیچ میں کام کرنے کی کوشش کی ہے, موبائل لائبریری بھی ایک صاحب نے بنائی, کچھ کتابیں. لیکن ہوتا یہ کہ ہمارے اوپر اصل میں چیلنجز بہت زیادہ ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں گے کمپیوٹر آ گیا ہے, میڈیا ہے, اور بہت فاسٹ ہو گئی ہے چیزیں. بہت اچھی بات کی. بالکل آخر میں میرے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے, کیا میسج دینا چاہیں گی آپ اردو داں طبقے کو جو یہاں ہے, فخر محسوس کرتا ہے اپنے اردو بولنے پر, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس پہ؟
بالکل 1 منٹ ہے میرے پاس. میرا خیال ہے آپ دونوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. میں فراز کے اس شعر پہ یہ بات ختم کرنا چاہوں گی, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. کیا بات, آپ کیا کہیں گے؟ بالکل میں بھی بالکل ہما کے ساتھ ہوں کہ اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں, اور صرف تشویش کرنے سے نہیں ہوتا, اگر آپ کو خود بھی اطمینان ہوگا اگر آپ اپنے حصے کا کام کر دیں. ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے حصے کا کام کرے. بہت بہت شکریہ عادل بھائی. ہما آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ سے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ ہم نے سمجھا, آپ سے بھی بہت کچھ سیکھا. دوستوں, ہم نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو ہم نے ایک موضوع چھیڑا تھا, اور وہ یہ تھا کہ برطانیہ اور اردو ایک جائزہ, جس میں کچھ تشویش کے اور پہلو بھی یہ تھے کہ کیا واقعی ہم ایک تیسری بستی ہیں, یہ حقیقت ہے یا مفروضہ ہے. لیکن الحمدللہ ہما پرائز سے گفتگو کر کے, عادل مظفر پوری سے گفتگو کر کے بہت حوصلہ ملا, بہت تقویت ملی, مجھے بھی ملی, اور میں یقین جانتا ہوں کہ ہمارے جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بھی بڑا حوصلہ ملا ہوگا کہ یہ زبان انشاءاللہ بہت ترقی کرے گی, بہت آگے جائے گی, اور جس طرح ہم اپنی اولاد کو, اپنی آئندہ نسلوں کو دے رہے ہیں, انشاءاللہ یہ آگے بھی جائے گی. تو اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.